لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو ہوا چل رہی ہے نا تو بلا لیں عليه توكلت وهو رب کیا بلا لیں اگر بیٹھے تو صحیح العظيم کہاں سے سیکھیں گے انگلش آمنت بالله صدق الله العظيم تو چھوڑ دو جس کو آنا ہوگا دبن دروازہ کھول کر کے آ جائے گا درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے چند شعر قصیدہ بوتا شریف کے ہم تمام لوگ مل کر کے پڑھتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا
کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، اور ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، ہمیں نکالا گیا پہلے آسمانوں سے، اور اب تنگ زمیں ہے حضور دیکھنا، اور اب تنگ زمیں ہے حضور دیکھنا، جو کی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، اور حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں آپ کے سوا میرا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، حضور کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا، جھوکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مولانا محمد نہایت خوش نصیب ہیں ہم آپ کہ اس پرفتن دور میں ہم اللہ رسول کے ذکر کی خاطر چند منٹ یہاں حاضر ہیں، اور یقیناً اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اپنے دین کی باتیں کرنا، یہ نہایت خوش نصیبی کی باتیں ہوتی ہیں، اور یقیناً آپ دیکھیں کہ اللہ انہی زبانوں کو، انہی کانوں کو بھلائی کی توفیق دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے نا۔ باقی دنیا میں ہزاروں کروڑوں اربوں انسان ہیں جنہیں اللہ نے یوں ہی ڈھیل دے رکھی ہے اور وہ گناہ میں ملوث۔ اللہ اگر بھلائی کی توفیق دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، ورنہ دنیا میں اربوں عقل مند انسان جنہیں دنیا عقل مند کہتی ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہے نا۔ وہ شادیوں میں شراب پیتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں اپنی ماں بہنوں کو برہنہ کر کے گھماتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں،
تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں ہمیں اسلام جیسا عظیم مذہب عطا کیا اور ہمیں اس مذہب کی باتیں سننے سنانے کی آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی بخشی. تو یہ محض اس کا کرم اور اس کی عطا ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں دین اسلام کی یہاں ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ رسول کے دین کے تعلق سے کچھ باتیں کر سکیں. تو ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اور ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے اور یہاں بھی میں یہ بات دہراتا ہوں کہ دین اسلام صرف سننے سنانے کی چیز نہیں ہے. اور بہت افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے میں دین اسلام صرف اور صرف محفلوں تک محدود ہو چکا ہے. تو اس نیت کے ساتھ مت بیٹھیں کہ سنیں گے ثواب ملے گا، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ لیں گے اور عمل تو کسی اور کی ذمہ داری. ایسا ہمارا ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ کر بیٹھیں، یہ سوچ کر سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنائے اور آپ کو بھی جو دینی علوم آج آپ سننے والے ہیں سیکھنے والے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں دین اسلام ایک کامل ترین مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ مذہب پہنچایا ہے. اس مذہب میں صرف عبادت کے طریقے نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ اس مذہب کے اندر موجود ہے. پہلی بات تو عبادت یعنی ربط باللہ یہ بہت اہم ہے. یعنی ہمارا رشتہ ہمارے خالق و مالک سے نہایت مضبوط ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں یہ ایسا رشتہ ہے کہ دنیا اگر آپ کو اپنے رب سے محبت ہے تو دنیا جس وقت سونے کے مزے اٹھاتی ہے بندہ ٹھنڈی اور سردی کے ان دنوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لطف اٹھاتا ہے. اللہ کی محبت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی کروٹوں کو آپ کی بستروں سے الگ کر دیتی ہے، آپ کو بیدار مغز رکھتی ہے. ایک سوتا ہوا مومن جو سچا پکا مسلمان ہے اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ سونے میں بھی غافل نہیں ہوتا ہے نا. یعنی فجر کا وقت ہوا اس کے بستر اس کی کروٹیں اس کے بستر سے الگ ہوتی ہیں اور وہ مسجد میں مصلوں پر حاضر ہو کے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اللہ سے مضبوط رابطہ ہونے کی دلیل ہے. جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور دین کو ڈھانے کا مطلب یہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی گویا اس نے ایک مسجد شہید کرنے کا عذاب اپنے سر لے لی. ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی یہ سزا ہے. اور حدیث پاک میں تو آتا ہے جو مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں باجماعت نماز ادا نہیں کرتے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان گھروں میں آگ لگا دوں. اب آپ بتائیں ایسے گھر جس میں نبی کا جی چاہے کہ آگ لگا دیں، کیا ان میں برکتوں کا نزول ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم اب دنیا کما کے بہت ہائی فائی دنیاوی اعتبار سے ہو کے ہم عزتیں کما لیں. یاد رکھیں نہ اچھے لباس آپ کو عزت دلوا سکتے ہیں، نہ اچھے گھر آپ کو عزت دلوا سکتے ہیں. آج مسلمانوں کے پاس بھی اونچی اونچی کوٹھیاں ہیں، آج مسلمانوں کے پاس بھی اچھے بھلے لباس ہیں، آج مسلمانوں کے پاس بھی بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں. لیکن کیا مسلمانوں کی اجتماعی حالت اس سے بدلتی ہے؟ اجتماعی کا مطلب اجتماعی طور پہ جب مسلمان قوم کا نام لیا جاتا ہے تو ہمیں ایک پسماندہ قوم ہی سمجھا جاتا ہے. کیا یہ پیسے روپے دولت ہمارے حالات بدل پائی؟ نہیں بدلتے. آپ وہ دور بھی یاد کیجئے جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کا وصال ہوتا ہے اور ان کے اوپر قرض ہوتا ہے، ان کے اوپر قرض ہوتا ہے. یہ عالم تھا مسلمانوں کے خلیفہ کا. تو غربت تھی، پیسوں کی کمی تھی، دنیا بہت زیادہ نہیں تھی، پھر بھی مسلمان دنیا میں کامیاب تھے. حضرت عمر کا دور ایسا دور ہے جب اسلام کا خوب فروغ ہوا ہے اور تقریباً تہائی دنیا پہ اسلامی حکومت قائم ہوئی. اور جو اسلامی حکومتیں حضرت عمر کے دست مبارک سے فتح ہوئے، جو ممالک وہ آج تک مسلم کنٹریز، اگرچہ ان میں وہ غیرت اور حمیت باقی نہیں رہ گئی. تو بہرحال ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمارا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. کوئی مصیبت زدہ ہو اور مصیبت کے وقت اللہ کے سامنے رو لے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہمارا رابطہ بہت مضبوط ہے، ایسا نہیں. رابطہ مضبوط ہونے کا مطلب ہے اس کے احکام کی پابندی کی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں. اور یاد رکھیں نماز پڑھنے والے لوگ نہایت مضبوط ہوتے ہیں، ہے نا. وہ سامنے دیکھیں گے تو لگے گا یہ بولے بالے سیدھے سادے لوگ، ہوتے بھی بولے بالے، مطلب ایسے ٹوپی لگا کے کرتے پجامے پہن کے جا رہے ہیں، انہیں دنیا داری سے کیا مطلب ہے.
لیکن عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نیندیں قربان کر کے اپنی مصروفیتوں سے نکل کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا. وہ دلی طور پہ ان کے ول پاور کتنے مضبوط ہوتے ہیں, یہ سوچنے سمجھنے سے پرے کی بات ہے, سوچنے سمجھنے سے پرے کی بات ہے. ورنہ اس دور میں جب صبح کڑاکے کی ٹھنڈ ہوتی ہو, کون مسجدوں میں پہنچتا ہے؟ چند افراد. اور یاد رکھیں یہی اللہ والے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ نظام چل رہا ہے. ورنہ اگر اللہ والے نہ ہوں, اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ نہ ہوں, تو یقیناً دنیا اتھل پتھل ہو جائے, ہے نا. اور آپ کو پتہ بھی ہے قرب قیامت اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہو, اللہ کے نام لیوا لوگ کم ہو جائیں گے. تو ہماری بھلائی اسی چیز میں ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور جو اس کے دوسرے احکام ہیں اس کا بھی خیال رکھیں, ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے اٹھنے بیٹھنے سونے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے اٹھنے بیٹھنے سوئیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں قضا پہ قضا کیے جا رہے ہیں اور ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں. تو یاد رکھیں کہ صرف محافل میلاد کرانا یا پھر دین اسلام کے بارے میں سن سمجھ لینا یہ کافی نہیں, بلکہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارا معاشرہ نہایت غرب کی طرف جا رہا ہے, نہایت پستی کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے, اللہ کا خوف نہیں. ہم اپنے نبی علیہ السلام سے حقیقی معنوں میں محبت نہیں کرتے ہیں. ورنہ کون سا آدمی ہو جس کے دل میں محبت ہو؟ آپ سوچیں ایک دنیا کی محبت ہوتی ہے. حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ گناہ کی بھی لذت ہوتی ہے. لذت سے مراد اس میں بھی مزے ہوتے ہیں, ہے نا. لیکن گناہ کی لذت گناہ گار کو ہی ملتی ہے. جو بدکار لوگ ہوتے ہیں انہیں ہی گناہ میں مزے آتے ہیں. نیک لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پہ نادم اور شرمندہ ہو. جس نے کبھی شراب نہیں پی, کبھی اس کا دوست غلطی سے اسے شراب پلا دے تو کتنا شرمندہ ہوتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. لیکن شرابی کو تو اس میں مزے ہی مزے آ رہے ہیں. لیکن دنیا ہے جناب, جس چیز میں آپ کو لطف آ رہا ہے ضروری نہیں ہے وہ چیز آپ کے لیے اچھی بھلی ہو. یہ بات ضروری نہیں ہے. شراب پینے والے شرابی کو مزے آتے ہیں, لیکن کیا یہ بات اس کے حق میں بہتر ہے؟ تو جو گناہ کی لذت اور نیکی کی لذت میں فرق بھی ہوتا ہے. گناہ کی جو لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کوئی گناہ کیا, کسی کو چھیڑ دیا, ہے پاگل, آپ کو مزہ آ گیا, ختم. لیکن آپ کسی کے لیے نیکی کر جائیں نا, ساری دنیا جسے پاگل کہتی ہے, آپ اس کا ہاتھ تھام کے اس کی مدد کر دیں, تو یہ جو سکون اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نازل فرماتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے نا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ساری دنیا کو سونے میں مزہ آتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کو اپنے بستر سے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں مزہ آتا ہے نا. ساری دنیا نیند کے مزے لیتی ہے, وہ جاگنے کے مزے لیتے ہیں. کیا یہ عجیب ترین بات نہیں؟ آپ اپنے رشتے کو مسلح سے مضبوط کیجئے اور یاد رکھیے نمازیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیے, تو یقیناً نماز میں جو لطف ہے, نماز میں جو سکون ہے, وہ آپ کو دنیا میں کہیں حاصل نہیں ہو. لیکن کب؟ جب آپ اسے کوئی قرض سمجھ کے نہیں پڑھیں گے. اب تو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, جو نمازی بھی ہیں وہ عادتاً نمازی. ہمارے دین اسلام نے کتنے سال سے کہا بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے؟ بتائیں. 7 سال. بتائیں کیوں؟ 7 سال میں بچہ نمازی نہیں ہوگا, وہ آپ کے خوف سے نماز پڑھے گا. اور کیا کہا ہے 10 سال میں کیا کرے؟ تو ہلکی ضرب کے ذریعے نماز پڑھے, یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے, تھوڑا مارنا پڑے تو ہلکا مار کے اسے نماز پڑھے. کہا ہے نا. اب جب 10 سال تک وہ آئے گا تو اس کی عادت ہو جائے گی. نماز فرض کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے بعد. جب تک وہ بالغ ہوگا وہ نماز کی اصل حالت تک پہنچ جائے گا, لیکن اب وہ عادتاً نماز نہیں پڑھے گا, بلکہ یہ سمجھے گا کہ اللہ کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں, اب ہمیں نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے. اور ہمارے بڑوں نے کہا ہے کوئی بھی چیز پہلے عادت ہوتی ہے پھر عبادت ہوتی ہے نا. عادتاً آپ کا بچہ جا کے سر پٹک لیتا ہے تو یہ اب یہ عبادت نہیں ہے. لیکن آپ اپنے بچے کو بتائیں بیٹا دیکھو اللہ کے کتنے احسانات ہیں. وہ دور جب لوگوں کے پاس رہنے کو, کبھی اپنے بچوں کے ساتھ غریبوں کے پاس بھی نکلا کر, ہے نا, کہ بتائیں انہیں دیکھو ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے, ان کے پاس اچھے کھانے نہیں, اور ہم سب میں ایسے لوگ بیٹھے جو 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں, ہے نا, کوئی بھوکا نہیں رہتا, ہے نا. اور وہ بھوکا بھی رکھے تو اس پہ بھی اس کا شکر ہی ہے نا. ہمیں اس پہ شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں, ہے نا. اور شکوہ وہ کرے جو غلام ہوتے ہیں نا. ہمارا مزاج تھوڑا نواب والا ہو گیا, مخدوم مانا ہو گیا, یعنی ہم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگے, بلکہ ہم ہیں اللہ کے بندے. آپ اللہ کے بندے بن کے دنیا میں رہیے تو آپ کی زبان پہ شکوہ نہیں آئے. اور جو غلام اور بندے ہوتے ہیں نا وہ شکوہ نہیں کرتے. وہ چاہے تو کھلائے, وہ چاہے تو پہنائے, وہ چاہے تو عزت دے, وہ چاہے تو ذلت دے, ہمیں ہر حال میں راضی رہنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. ہاں, اللہ سے یہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا کی برائیوں سے بچائے, گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ ساری چیزیں آپ اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے بچوں کو لے کے نکلا کریں,
اور یہ نہ کہا کرے دیکھو میں نے کما کے تمہارے سر پہ چھت دی ہے, میں نے کما کے تمہیں اچھے لباس دیے. کہیے اس سے کہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے پاس رہنے کو شک ہے. بیٹا اللہ نے اتنے احسان کیے, تمہیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے, تمہیں اس کے سامنے سجدے نہیں کرنے چاہیے. یہ کتنی بری بات ہے کہ تم میرے اسے سمجھائے, مثالوں کے ذریعے بچوں کو سمجھائے کہ تم میرے لیے محبت سے کوئی چیز پانی لے کے آؤ اور میں تمہیں دھتکار دوں, تمہیں کیسا لگے گا, ہے نا, یا میں اسے لوں نہ تو یہ کیسا لگے گا. کتنی محبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف کا تحفہ ہے نماز, اور نبی علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ سے ہمارے لیے لے کر آئے ہیں. کتنی محبت سے, محبت کتنی تھی کہ 50 وقت کی نماز کی ساتھ, اور ایسی بارگاہ تھی نا کہ وہاں سے 50 وقت کی بھی ملتی. نبی علیہ السلام نے اپنے امتیوں کا خیال رکھا ہے نا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمارے نبی دنیا کے سارے دوست احباب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ورنہ اس مقام میں کسی کو کچھ یاد رہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 بار یا 5 بار اللہ کی بارگاہ میں گئے, 4 یا 5 بار یا 9 بار, اور اس تعداد کو کم کرایا, اور 5 وقت کی نماز کیا فرماتے تھے, میری امت پر مشقت ہو جائے گی, وہ ادا نہیں کر پائے گی, ہے نا. اور 5 والے پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی پر مشقت ہوگا آپ کی امت کے لیے, تو نبی نے فرمایا اب مجھے جانے میں حیا آتی, میری امت آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اللہ آپ کو 50 وقت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کیا اللہ کے تحفے کو بھی کوئی امت اتنے بے دریغ طریقے سے ٹھکراتی ہے؟ اور جو ٹھکراتا ہے وہ یقیناً پستیوں کے لائق ہے. جو نمازوں کو نہیں پڑھتا, نمازیں ادا نہیں کرتا, یقیناً وہ اسی لائق ہے کہ دنیا آخرت میں اسے سزا دی جائے, ہے نا. یہ اللہ کا عدل ہے کہ آج ہم پستیوں کا شکار ہیں, ہے نا, وہ ظلم کرنے سے پاک ہے. یہ اللہ کا عدل ہے کہ آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کیے گئے, آج ہمارے پاس مسلمان غریبی کا شکار ہیں, مسلمان پستی کا شکار ہیں. تو یقیناً یہ ہمارے ہاتھ کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں. ہمیں اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا چاہیے. ہم دنیا داری تو خوب جانتے ہیں لیکن ہمیں دین نہیں آتا, ہمیں نمازوں کے طریقے نہیں آتے, ہمیں عقائد نہیں آتے. جناب جو لوگ نماز پڑھ بھی رہے ہیں وہ آڑی ٹیڑھی ایسے ترچی نماز پڑھ لے رہے ہیں. انہیں تو چاہیے کہ وہ علماء کی بارگاہ میں جا کے اپنی نمازوں کو درست کریں. صاحب نظر بزرگوں کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے وہ سمجھیں کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. ہم نماز پڑھتے کیوں؟ لوگ نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں اور پھر ایک طرف گناہوں کے بھی دلدل ہیں, معاشرے سے گناہ ختم نہیں ہو رہا. نماز ایسا نظام ہے جو معاشرے سے گناہ ختم کر سکتا ہے, لیکن کب؟ جب آپ نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھیں گے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور جو مسلمان 5 وقت اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں بیٹھاتا ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, سوچیے اس کا عقیدہ آخرت کتنا مضبوط ہوگا, ہے نا, کہ ہمیں آخرت میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. وہ بچے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ایسے ہی پڑھتے ہیں, انہیں کیا غرض, لیکن جو یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور حساب دینا ہے, ہم گناہوں کی گٹری لے کے اگر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو پھر وہ بچے کبھی اپنے بڑوں کی بے ادبی نہیں کریں گے, وہ اچھے بھلے طریقے سے پڑھائیاں کریں گے, وہ اچھے بھلے طریقے سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے, ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا رشتہ ہمارے مسلوں سے, قرآن مجید سے نہایت مضبوط ہونا چاہیے. نماز ایسی چیز نہیں پیارے کہ بار بار کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں. نماز ایسی چیز ہے کہ مسلمان کے زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے. جیسے آپ سانس لیتے ہیں ویسے نمازوں کی پابندی کیجیے, تب جا کے کہیں آپ نمازیوں کی صف میں جا پائیں گے. جس طرح سانس لازم و ملزوم ہے اسی طرح نمازیں بھی لازم و ملزوم ہیں. کوئی کسی بھی وقت کی, ایک بھی وقت کی نماز قضا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بے نمازی اگر کسی گھر میں جھانک لے, کسی گھر میں دیکھ لے تو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی. اور جس گھر میں سراپا بے نمازی موجود ہو, جو نمازی نہیں پڑھتے, تو ان گھروں میں برکت ہوگی؟ آپ بتائیں, کبھی برکتیں نہیں ہوگی. اور یہ جو آپ کا رونا ہے, یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں, یہ سب اللہ سے رشتہ مضبوط ہونے کی بنیاد پر ہی ختم ہو سکتی ہے. اور جب آپ اس راستے پہ آئیں گے تو یقیناً مشکلات بھی آئیں گی. لوگ برا بھلا بھی کہہ لیں گے, لوگ آپ کو گالیاں بھی دے دیں گے, کہہ دیں گے بڑکا نمازی بنا ہے. شادی بیاہ میں ہوتا ہے, جو خواتین ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھنے کو کہتی ہیں, مہمانی میں گئی اور کہا مجھے نماز پڑھنا ہے, تو نماز کے لیے جگہ تو دے دی جاتی, عورتیں تانا مارتی ہیں بڑا نمازی بنی, اس طرح کے تانے مارتی. ہمیں کبھی کسی کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, حوصلے پست. حدیث شریف ہے, آج امام صاحب نے بھیجا تھا, میں نے پڑھا کہ تم اللہ کو اس طرح سے یاد کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں. جو منافقین ہیں وہ تمہیں ریاکار کہیں. ریاکار مطلب دکھاوا کرنے والا. اللہ کو ایسے یاد کیا کرو, اتنی نمازیں پڑھو کہ لوگ کہیں تم کو یار بڑا دکھاوا کر رہا ہے نا. لیکن آپ کی نیت
اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اور بعض روایتوں میں لوگ تمہیں پاگل کہیں, تم اتنا اللہ اللہ کرو. ارے ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے نا, اتنا تم اللہ کا ذکر کیا کرو. تو ہمیں ایسے ہی عبادتیں کرنی ہیں, ایسے ہی عبادتیں. اور دیکھیں جب آپ اللہ کے لیے عبادت کریں گے تو دنیا والے کچھ بھی کہہ دیں گے, آپ کی عبادت چھوٹے گی نہیں. اور جب دنیا والوں کے لیے کریں گے, گئے ہیں مہمانی میں دکھا دیں کہ اپنی نماز پڑھتے ہیں, تو وہ کہہ دیں گے تو آپ کی نماز چھوٹ جائے گی. اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں. وہ بہت نہایت بلند برتر ذات ہے, جس کی ذات میں, جس کی قدرت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. دنیا والے آج بہت امیر ہیں کہ چٹکیوں میں روڈ پہ آ جاتے ہیں. دنیا والے آج بہت اقتدار اور حکومت میں, یہ چٹکیوں میں ان کی حکومتیں چھین لی جاتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا, جو دنیا میں بہت عزت والے لوگ ہوں گے وہ نہایت نیچے چلے گئے, غرق میں پہنچ گئے. اور جو نہایت فقیر ٹائپ کے لوگ ہوں گے وہ نہایت اوپر پہنچ گئے. فقیر سے مراد دنیاوی طور پہ بہت مال و دولت نہیں ہوگی, وہ نہایت اوپر پہنچ گئے. آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے. لیکن اللہ کی قدرت میں نہ کل کوئی فرق تھا نہ آج کوئی فرق ہے نا. جو اسے خدا مانتے ہیں وہ ان کا بھی مالک ہے, جو نہیں مانتے وہ ان کا بھی مالک ہے نا. کوئی کھڑا ہو اور کہے میں خدا کے وجود کا انکار کرتا ہوں, جناب اس سے وجود الہی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. اور ہم آپ جیسے لوگ ہم لاکھ کلمے پڑھیں, وہ ہمارے کلموں کا محتاج نہیں, ہم اس کے محتاج ہیں. وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں, ہم اس کے محتاج ہیں کہ اس کے در پہ حاضری دیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا رشتہ اپنے رب سے نہایت طور پہ مضبوط ہو. یہ وہ ذات ہے جس کی قدرت میں کبھی جاتی نہیں ہوتی ہے نا. رب رب ہے تو ہے, وہ آسمان کا بھی مالک ہے, دنیا کا بھی مالک ہے, زمین کا بھی مالک, سورج چاند کا بھی مالک. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر دیکھیں مصیبت میں ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر جو سائنس پڑھتا ہے اور بایولوجی پڑھتا ہے, انسانی جسم کے بارے میں پڑھتا ہے, پھر ایک خاص پارٹ کے بارے میں پڑھتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ نیورولوجسٹ ہے, وہ کارڈیولوجسٹ ہے, وہ گائنو ہے, ہم یہ سب کہتے ہیں. کارڈیولوجسٹ مطلب وہ چیسٹ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے, نیورولوجسٹ وہ نروس سسٹم کا اسپیشلسٹ ہے, یعنی جو نسیں ہیں اس کا اسپیشلسٹ ہے. لیکن آخری وقت میں وہ بھی کہتا ہے نا میں نے جو کرنا تھا کر لیا, آپ اس کی مرضی. وہ بھی آپ اب دیکھیں دین اسلام اول وقت میں آپ سے کہتا ہے کہ دنیا جہاں آخری مرحلے میں آتی ہے, آپ شروع میں ہی اس در پہ آ جائیں. دنیا ہار کے اس در پہ آتی ہے, آپ کو جیت کے دنوں میں بھی اسی در سے اپنے رشتے مضبوط رکھنے چاہیے. آپ خوشحال ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے پاس پریشانیاں ہیں تو مسلح پہ اپنا دکھڑا روئیں, اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, ہے نا. دنیا آخری میں آتی ہے اسی در پہ, ہے نا, ٹھوکریں کھا کے آتی ہے. دین اسلام کہتا ہے تمہارا رشتہ پہلے سے مضبوط ہو. اب امام صاحب اللہ کے بارگاہ کی کوئی مثال نہیں, لیکن آپ سوچیں کہ میں روزانہ امام صاحب کے پاس آتا ہوں, میں ان سے پیسے مانگوں گا تو یہ دے دیں گے. آپ کبھی ملاقات نہیں کرتے, آپ کو دیں گے نہیں دیں گے. وہ تو بہت کریم ہے, وہ عطا کر دیتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ خوشی کے دنوں میں اپنا رشتہ مصلح سے, قرآن سے مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ یا تو برے دن آئیں گے ہی نہیں, یا آزمائش کے لیے آ بھی گئے تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے, ہے نا. نبی علیہ السلام سے کیا کہنی تہمتیں باندھی, نبی کی عظمت کوئی گھٹا سکا ہے؟ کسی نے کوئی نبی کے, حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو زانیہ تک کہا گیا ہے نا. وہ کام کسی شاعر نے کہا ہے کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کی پل بھر میں, سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے. ہم کون ہیں, کیا چیز ہے یہ داغے قبائی, لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے, ہے نا. ختم ہو گئے ابو جہل جو نبی علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے. ابو لہب کا قصہ تمام ہو گیا جو نبی علیہ السلام کو شاعر کہا کرتا تھا, ہے نا. ایسے تمام کافر دنیا سے فنا ہو گئے جو دین اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور یقیناً باقی انہی کی ذات رہتی ہے جن کا رشتہ ان کے رب سے مضبوط ہوتا ہے. اور یقیناً وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کے نافرمان ہوتے ہیں, جو اپنے رب پر ایمان نہیں رکھتے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں, 1000 بار شکر ادا کریں اس دور پرفتن میں جب لوگ دنیا داری کے پیچھے پڑے ہوئے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمارا ایمان عقیدہ درست ہے. ورنہ جب بہت سے ایسے آتے ہیں ہمارے پاس لوگ جو مسلمان کنورٹڈ مسلمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مسلمان نہیں تھے تو نہایت بے چین تھے, اور ہمیں یہی سمجھ میں آیا کہ سارے درد کا مداوا اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ مذہب اسلام. اصل میں ہم نے آنکھ کھولی اور ہم مسلمان تھے تو ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں. پیارے دنیا لپک کے اس کے طرف آتی ہے. کوئی کہتا ہے, آپ جا کے دیکھیں یوٹیوب پر دیکھیں, کوئی کہتا ہے میں 60 لاکھ بلین کا میرے پاس کاروبار تھا اور میں مسلمان ہو گیا اور میں نے اسلام کے لیے 60 لاکھ بلین چھوڑ دیے, میرے پاس اس سے 10,000 گنا زیادہ دولت ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. اسلام میں اتنا سکون ہے, اسلام میں اتنی برکتیں ہیں, اور یہاں چند روپے کمانے کے لیے بیچارہ مسلمان کہتا ہے کہ
میں کیسے اپنے دکان چھوڑ کے نماز پڑھنے جاؤں, میں کیسے اپنا کام چھوڑ کے نماز پڑھنے جاؤں, میں نماز تب پڑھوں گا جب مجھے ٹائم ملے گا. نہیں نہیں, نماز کو مقدم رکھیں, پہلے نماز ادا کریں. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا, آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے. بھروسہ لفظی کھیل نہیں ہے کہ کسی نے کہا اللہ روزی دینے والا ہے تو واہ واہ کر لیا. نہیں نہیں, آپ کا بھروسہ اتنا ہو, نماز کا ٹائم ہو تو اپنے دکان کا شٹر گرا کے کہیں کہ پیارے اب میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اس زمانے میں لوگ اچھی سیلری والی نوکریاں تلاشتے ہیں. آپ نے بہت کم مسلمان ایسے دیکھے ہوں گے جنہوں نے کہا مجھے ایسی نوکری چاہیے جہاں مجھے نماز پڑھنے کی چھوٹ. دیکھیں ایسے مسلمان اپنی زندگی میں نہیں دیکھے. لوگ تجارت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, اور دین اسلام کا کانسیپٹ یہ اپنا بزنس کرو تاکہ تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی چھوٹ ہو. بھائی صاحب بزنس مین ہے, دکان ہے ان کی, تو پھر ان کو کوئی روکے گا نماز پڑھنے سے؟ کوئی نہیں روکے گا. تو دین اسلام کا آپ اپنے رب کے لیے اگر کچھ کریں گے تو اللہ اس میں برکت دے گا. 4 پیسے کم کمائیں, اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں. ہماری مائیں بہنیں, ہم اس کی تعریف تو نہیں کرتے ہیں, میک اپ کرنا یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں, یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کتنے حد تک کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے ایسی مائیں بہنیں بھی دیکھی جو عشاء کے اول وقت میں نمازیں پڑھ لیتی, پوچھا جائے تو بتاتی شادی بیاہ میں جانا, جائیں گے تو نماز چھوڑ. اور ایسی بھی ہوتی ہیں جو رات بھر جاگ لیتی ہیں, لیکن فجر میں اٹھنے کو کہو تو کہتی ہیں ٹھنڈی بہت ہے مولانا صاحب, ہم بی پی کے مریض ہیں, ہمارا کیا ہوگا, ہم نہیں پڑھ سکتے, ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے. اور رات بھر کے جگہ ہوتے ہیں ہمارے وہاں, رات بھر کے. حاصل کیا, کوئی گلگلا بنا رہا, کوئی ڈھولک پیٹ رہا, کوئی گانے گا رہا. یہ سب کرنے کے کام ہے. آپ مصلی پہ آئیں, آپ اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور ایسی برکت حاصل ہوگی جو میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو فضیلت بتا سکتا ہوں, لیکن جو مصلی پہ سکون ہے وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی اور دنیا کی کسی جگہ پہ نہیں. مصلی پہ آئیں, مسجدوں سے رشتے مضبوط کریں. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں. آپ, میں نے تو قرآن پاک پہ حدیث تلاش رہا تھا, حدیث کے کلاسز چلتے ہیں سنیچر کو سبز پوش ہاؤس مسجد میں بعد نماز عشاء, ہر سنیچر کو. تو آپ سے گزارش ہے وہاں بھی آیا کریں. بابو آتے ہیں, یہ ثاقب بابو آتے ہیں, تو کوشش کریں 2-3 اور بچا ہوا ہے تو ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء 1 گھنٹہ عشاء کی نماز وہیں پڑھیں, اپنے رسول کی باتیں سنیں, ہے نا. تو میں تلاش رہا تھا قرآن پاک پہ حدیث پاک. ہمیں ایک حدیث پاک ملی امام صاحب کہ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے. ایک تو امام صاحب بڑے سلاست کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں, قاری صاحب حافظ صاحب تیزی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں, لیکن وہ مسلمان جو قرآن صحیح پڑھنے کے لیے اٹک کے قرآن پڑھتا ہے کہ میرا ہاں بھی صحیح سے نکلے, میری دال بھی صحیح سے ادا ہو جائے, اللہ اسے 2 اجر عطا فرماتا ہے. اٹک کے کا یہ نہیں مطلب غلط اٹک کے, مطلب اچھا پڑھنے کے لیے اٹک کے اگر پڑھے گا تو اللہ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا, کیونکہ اسے مشقت ہو رہی پڑھنے میں. پریشان امام صاحب جتنی سلاست کے ساتھ صحیح قرآن پڑھ سکتے ہیں, ہم آپ نہیں پڑھ سکتے. جو حافظ ہے, بابو حافظ, تم بھی یہ حافظ حفظ کر رہے ہیں, یہ لوگ سلاست کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, تیزی کے ساتھ اور صحیح پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں صحیح پڑھنا ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہاں گننا ہوگا, کہاں مد ہوگا, ایک وقت کے لیے سوچنا پڑتا ہے. اور جو صورتیں یاد ہیں ان کے مسائل نہیں ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے. تو یقیناً آپ تھوڑی سی بھی مشقت اٹھائیں گے نا, مثلا جاڑے کے دن لوگ فجر کی نمازیں عموماً چھوڑ دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں جاڑے کے دنوں میں جو ٹھنڈے پانی سے فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اسے گرمی کے دنوں سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. مشقت زیادہ ہے جناب, مشقت زیادہ. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یضیع اجر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, یعنی بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع. یہاں تک کہا گیا مسلمان کے قدم میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے, اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. مسلمان کو بخار ہوتا ہے تو یہ جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے نا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر مصیبتیں آئیں تو بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے, ہے نا. اللہ کے نافرمان نہیں ہو جانا چاہیے کہ میری طبیعت, اللہ کی شکر گزاری کیا ہے, منہ سے ادا کرنا نہیں, عمل سے بھی ادا کیجیے. عمل کیا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر, اپنے محبوب کے بارے میں عطا فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر بہت نعمتیں عطا کی, فصلی تو نماز ادا کیجیے. کیا کیجیے, نماز. نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں, نعمتوں کا شکر ایسے ادا ہوگا, ہے نا. فصلی لربک وانحر, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. کہ قربانی مطلب آپ وہاں تو قربانی وہ والی مراد ہے, لیکن مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا شکرانہ یہ نماز ہے.
اور قربانی سے آپ اگر یہ بھی کہیں کہ آپ اپنے خواہشات کی قربانی دیجئے، اپنے وقت کی قربانی دیجئے، اپنے نفس کی قربانی، آپ کبھی وضو کریں، ہے نا، آپ قدم آگے بڑھائیں تو صحیح. آپ تو بستر سے اٹھتے ہی نہیں. آپ کبھی بستر سے اٹھیں تو صحیح. یہ سارے شکوے دور ہو جائیں گے کہ ہمیں ٹھنڈ لگتی. یہ سارے شکوے آپ ایک بار کوشش تو کر کے دیکھیں. آپ گھر سے نکل کے تو دیکھیں مسجد کے لیے، ہے نا. یہ سارے شکوے دور ہو جائیں گے کہ نماز پڑھنا بہت، ہم جناب قدم ہی آگے نہیں بڑھاتے. یہ دور ایسا پرفتن دور ہے، لوگ بے نمازی نہیں، لوگ نماز کا ارادہ ہی نہیں رکھتے کہ ہم نماز پڑھیں گے. بس انہیں 2-3 بہانے رٹا گئے ہیں کہ ہمیں کام بہت رہتا ہے، دکان سے لیٹ بہت آتے ہیں، ٹھنڈ بہت ہے. بس یہ 2-3 بہانوں میں وہ اپنی ساری زندگی فنا کر لیتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اٹھیں، اپنے دین کے لیے قدم آگے بڑھائیں. اس کی جو برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی یہ مصیبتوں سے بہت اعلیٰ تر ہے. جو دشواریاں مظاہر ہوتی ہیں ان سے بہت اعلیٰ تر وہ نعمتیں ہیں جو اللہ ان نیک کاموں پر آپ کو عطا فرماتا ہے. تو میری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے اور ان بچوں اور بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ نماز کا اہتمام ہر حالت میں رکھیں. بہر صورت آپ نمازی رہیں، ہے نا. ہو سکتا ہے آپ اپنے دین کے لیے کبھی شہید نہ ہو پائیں، ہو سکتا ہے آپ اپنے دین کے لیے کبھی پیسے روپے نہ دے پائیں، اللہ نے نہیں دی کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنے رب کے لیے نمازیں تو ادا کر سکتے ہیں. اس میں تو پیسے روپے بھی نہیں خرچ ہونے ہیں، اس میں تو کوئی بہانے بازی بھی نہیں. امام صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، نماز کے لیے کوئی بہانے بازی نہیں چلی. اور ہمارے بڑوں نے کر کے دکھایا. ابھی کل مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ان کی اہلیہ حاملہ ہیں، اور یقیناً جب مہینے بڑھتے ہیں، 9 مہینہ ہوتا ہے تو نہایت مشکل سے عورتیں سجدہ کرتی ہیں. وہ اپنے شوہر سے وہ پوچھ رہی تھی میں کیسے سجدہ کروں، تو انہوں نے بتایا آگے کچھ اونچی چیز رکھ لو تاکہ زیادہ نہ جھکنا پڑے. لیکن آپ اس عورت کا جذبہ دیکھیں، وہ نمازی کتنی ہے کہ ایسی صورت میں بھی وہ نمازوں کی پابندی. یہاں تو ہم راستے سے جائیں اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی گندگیاں بھی آگے پیچھے کے مقامات سے خارج ہونے لگتی ہیں آخری وقت میں، لیکن پھر بھی آپ ان کی صفائی کر کے اگر نمازوں کا اہتمام کریں گی تو پھر، یا کسی کو قطرات آتے ہیں پیشاب میں تو پھر ان کے قطرات کی صفائی ستھرائی کر کے نماز پڑھے گا، اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرمائے. آپ اب یہاں تو صبح نکلے چھینٹ پڑ گئی، دن بھر کی نمازیں گی، کہتے ہیں ارے چھینٹ پڑ گئی، رات سوئے ناپاک ہو گئے، اب حج میں کیسے نہاتے ہیں. بلکہ فرض ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پاکی حاصل کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں. یہ ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے. اتنے دیر تک غسل نہ کرنا کہ کوئی نماز چھوٹ جائے یہ حرام ہے. جیسے کوئی ظہر سے پہلے ناپاک ہوا، اب اس نے عصر کے وقت میں غسل کیا، اب اس کی ظہر چھوٹ گئی. اب اتنی تاخیر کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، گناہ ہے نا. تو بہرحال اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ماضی قریب میں حضور تاج الشریعہ گزرے، آئی سی یو میں انہوں نے نماز ادا کی. آئی سی یو میں بھرتی تھے، ایسے پڑے رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا اپنا ڈرپ وغیرہ سب نکلوا کے کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہے نا. اور ہم نے لوگوں کو اشارے سے بھی نمازیں پڑھتے دیکھا ہے نا. مصیبتوں میں بھی نمازیں پڑھتے دیکھا. آپ پڑھیں تو صحیح، اس کا لطف ہی الگ ہے نا. تو آپ نماز، اللہ تعالیٰ اس کی طاقت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی برکت سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. ابھی ایک جناب ہے وسیم بھائی، آپ یہ دونوں حضرات ان سے ملے ہوئے ہیں، بابو بھی ہو سکتا ملا ہو. وہ ابھی بھی زندہ ہیں، نوجوان بھائی کی عمر کے ہوں گے، شادی شدہ ہیں، اور ان کے پیر میں گھٹنوں میں کوئی تکلیف تھی. وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. ایک دن انہوں نے اجلت میں کھڑے ہو کے نیت باندھی. اب وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تو انہوں نے سوچا اب کریں کیا. انہیں یہ نہیں پتا تھا اشارے وغیرہ سے پڑھا جا سکتا ہے. انہوں نے کیا باندھ لیے تو اللہ کا نام لے کے رکوع سجدہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کر لیا رکوع سجدہ اور انہیں اس وقت کوئی تکلیف نہیں. وہ گئے ڈاکٹر کے پاس، بتایا، ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا، کہا آپ کی بیماری غائب ہو گئی. ڈاکٹر، یہ آدمی زندہ ہے، ابھی نوجوان ہے، بھائی کی عمر کے ہوں گے، ہے نا. آپ ان سے مل سکتے ہیں. ڈاکٹر حیرت زدہ تھے. جس ڈاکٹر نے کہا تھا ساری زندگی آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا اب آپ جیسے چاہیے ویسے نماز پڑھیے، دوا ہوا سب ختم، بیماری چلی گئی. تو کبھی کبھی جسے ہم اپنے لیے مشقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ ساری برکتیں اسی میں چھپائے ہوتا ہے. وہ کہا اقبال نے نا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی جس سجدے کو آپ بھاری سمجھتے ہیں یہ دنیا آخرت میں آپ کی کامیابی کا ضامن ہے نا. تو اللہ کے بارگاہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے، نمازیں پڑھیے، اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ صرف نمازوں سے راضی نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمارے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. اللہ بد اخلاق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. بد اخلاق مطلب وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، عاجزی اختیار نہیں کرتے، یعنی لوگ اپنے بڑوں سے کس کے بولتے ہیں، اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو دھتکارتے ہیں،
اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے باپ کا ادب احترام نہیں کرتے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا. اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، کبھی راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ، ہے نا. تو نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق بھی اچھے کرنے. نبی علیہ السلام نے صرف ہمیں مسلح تک کا مسلمان نہیں بنایا، بلکہ معاشرے میں مسلمان رہ کے ہمیں رہنا، مسلمان بن کے رہنا سکھایا ہے. نبی علیہ السلام کے صحابہ معاشرے میں رہتے تھے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے تھے، اسی کی بدولت لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں. کوئی آپ کی نماز دیکھ کے مسلمان ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم آتا مسجد میں، مسلمان سجدہ کیسے کر رہے ہیں، رکوع کیسے کر رہے ہیں، وہ یا تو اسلام پڑھ کے مسلمان ہوتا یا کسی مسلمان کے رویے سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا. لیکن آج ہم کرتے کیا ہیں؟ مسلمان چھوٹے موٹے سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹے موٹے فائدے کے لیے دھوکے دے دیتے ہیں، الزام تراشیاں کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ لیتے ہیں. ہمیں تو آخرت کی فکر ہی نہیں. اگرچہ یہ کام، یہ بھی یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں جناب ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، ساری دنیا کر رہی ہے. اگرچہ یہ کام برائی کے مقابلے میں کیا جائے، جناب برائی برائی رہے. برائی کے مقابلے میں جو برائی کی جائے وہ بھی برائی ہے، بدلے کی برائی ہے. بھائی ہم نے گالی نہیں بکی، پہلے آپ نے گالی بکی، ہم نے بدلے میں گالی بکی، یہ اچھی بات ہو جائے گی کیا؟ تو گالی دعا تھوڑی نہ ہو جائے گی، گالی تو گالی ہے. کسی نے آپ کی برائی کی، آپ صبر کرنے کی بجائے اس کی بھی برائی کریں یا اس کا برا چاہیں، یہ تو ایسا نہیں چلتا نا جناب. آپ سے کوئی نفرت کرتا، آپ بھی اس سے نفرت کریں نا. اس کے لیے تو آپ کو اعلیٰ ترین دعائیں کرنی چاہیے. نفس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. کبھی اپنے مسلح پہ بیٹھ کے جس نے زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ ستایا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، دیکھیں شیطان کتنا بہکاتا ہے. ارے ہٹاؤ، اتنے نیک بنو گے؟ نہیں، ہاں بنیں گے، وہ میرا مسلمان بھائی تو ہے، ایمان والا تو ہے، کیوں نہ دعا کریں، ہے کہ نہیں؟ کم سے کم اتنی دعا کر لیا کریں کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے. جیسے اس نے میرے ساتھ سلوک کیا، اللہ اسے توفیق دے وہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے. ہم یہ دعائیں تو کر سکتے ہیں نا، ہم اتنا تو بھلے ہو سکتے ہیں نا. اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمارا دین اسلام یہ نہیں، نبی نے فرمایا جو تم سے رشتے کاٹے تم اس سے رشتہ جوڑو. اور آپ کو پتا ہے بھلائی اگر بدلے میں کیا جائے تو بھلائی نہیں ہوتی، یہ بدلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پتا چلا یہ بابو عاقب ہم سے اچھی سے پیش آتے ہیں تو ہم بھی ان سے اچھے سے پیش آتے ہیں. ہمارے بڑوں نے کہا بھلائی وہ ہے کہ کوئی تمہیں برا کہے اور تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. بھلائی یہ ہوتی ہے. لوگ تمہیں گالیاں دیں تم ان کے ساتھ بھلائیاں کرو، لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تم ان کے ساتھ اچھائیاں کرو، یہ ہوتی بھلائی. اور جو بدلے میں کی جاتی وہ بھلائی نہیں، بدلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بدلہ ہوتا ہے. اسی طرح برائی کے بدلے بھی برائی ہمیں کرنی. آپ اس لیے اس سے اچھے سے مت بولیے کہ وہ آپ سے اچھے سے بولتا ہے، نہیں، اپنی نیت درست کیجیے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے اخلاق اچھے رکھیں. اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ سے تمیز سے بولنا سیکھیے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کا ادب احترام. نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے. کہاں ہے؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے. اور کسی کی ماں کافر بھی ہو نا تب بھی اس کی اطاعت غیر معصیت میں اس پہ واجب ہے. یعنی اگر وہ اسلام کے خلاف حکم نہ دے تو ایسی صورت میں اس کا ادب احترام نہیں کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے کسی کی ماں کافرہ ہے. بہت سے صحابہ تھے جو مسلمان ہوئے، ان کے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے. اب اس کی ماں نے کہا میرے لیے گلاس پانی لے آؤ. آپ یہ کہہ کے نہیں ڈال سکتے کہ ارے میری امی کافر، ہم کیوں اس کی خدمت کریں نا. دین اسلام کہتا اگرچہ کافرہ پھر بھی تمہیں اس کی خدمت کرنی. ہاں کوئی برا کام کہے کہ نماز مت پڑھو، دین اسلام چھوڑ دو، تو ان سب باتیں اس کی نہیں مانی جائیں. لیکن جو ایسے دنیاوی کام کہتی اس میں اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب، ضروری ہے. ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. اور الحمدللہ ہمارے ماں باپ تو ایمان والے، ان کا دل دکھانا تو اور بڑا گناہ ہے. اور کسی مسلمان کا دل دکھ گیا آپ کی وجہ سے نا، کسی مسلمان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا آپ کی وجہ سے، تو دنیا میں ہو سکتا آپ خوشحالی والی زندگی گزار لیں، لیکن اللہ کے وہاں آپ کو اس کا حساب ضرور دینا پڑے. فرمایا گیا مومن کا دل کعبے سے بھی افضل ہوتا ہے، کعبہ شریف سے بھی افضل ہے مومن کا دل. اور اس دل کو تکلیف دینے والے لوگ دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں نا. تو اللہ نہ کرے ہمارے دلوں سے کبھی کسی کے لیے بری دعائیں نکلے. اللہ معاف کرے جو ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں انہیں، اللہ معاف کرے جو ہم لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں عقل عطا فرمائے. ہمیں تو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے. لیکن ہر انسان کو تو اپنے کیے کا بدلہ بھگتنا ہے، یہ تو حقیقی بات ہے. کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی وہ دنیا آخرت میں اس کا بدلہ بھگتے گا. یہ قدرت کا نظام بھگتے گا. لیکن ہماری شان تو، مومن کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اگر کوئی آ جائے نا کہ میں نے دنیا میں تمہارا حق کھایا تھا، تو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس دن بھی معاف ہے نا. ہمارے بزرگوں نے معاف کرنا سکھایا ہے، درگزر کرنا سکھایا. اور معاف کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے نا. وہاں نفسی کا عالم ہوگا
ہے نا, ہم نے کتنی نافرمانی کی, اللہ کے رسول کے کتنے احکام کو ہم عملی طور پہ عمل میں نہیں لاتے. 90% مسلمان ہیں جو اللہ کی سنتوں پہ, نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے. پھر دیکھیں کیا فرمایا کہ کر کے تمہاری گناہ مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ جو ان کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں نبی ان کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں, ہے نا. نبی اور فرمایا نبی علیہ السلام نے میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے, یعنی جو گناہ گار ہوں گے نبی اپنی شفاعت کو یہ نہیں کہیں گے زندگی بھر تو نے میری نافرمانی کی اب میں تیری شفاعت نہیں کروں گا, بلکہ ہمارے نبی تو نہایت شفقت کرنے والے ہیں اپنی امت سے. وہ ان گناہگار امتیوں کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کے جائیں گے, ہے نا. جب جہنم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے نبی علیہ السلام ہاتھ پکڑ پکڑ کے اپنے امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے. یقیناً ہمارے اعمال ایسے ہی ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں, لیکن ہمیں امید ہے کہ نبی کی شفاعت کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو بہرحال ہمیں رویے اچھے رکھنے چاہیے, اور دنیا میں برائی یہی کہہ کے پھیلائی جا رہی ہے کہ فلانا برا ہے تو جناب اتنے اچھے ہم نہیں ہیں, ہم برے کے ساتھ برائی کریں گے, یہ اچھائی آپ اپنے ذہن میں رکھیے. بہت سخت جملے ہیں یہ, اور یہ دین اسلام کی تعلیم کے خلاف بات ہے. نبی علیہ السلام سے بچے تو ماں باپ کی شکایتیں کرنے لگے, میرے اماں ابا ایسے ہم ان کی بات کیوں مانیں, ہے نا. نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ماں باپ کے حقوق گنوائے, تو کسی نے کہا کہ اگر ماں باپ ظلم کریں تو نبی نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں, یعنی اگرچہ وہ سخت ظلم کریں اس سے بھی سخت کریں اس سے بھی سخت کریں, تمہیں ان کی نافرمانی کرنی نہیں, اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنی, ان کے لیے برا بھلا کہنا یا سوچنا یا ذہن میں لانا تمہیں نہیں ہے. ماں باپ تو ماں باپ, اور کیوں ان کی عزت ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے رب رسول کا حکم, نبی کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کی ناراضگی میں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی, اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی. اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے حق یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے توبہ کیا کریں, وہ اپنے ماں باپ کو پڑھ کے بخشا کریں, اپنے ماں باپ کو یاد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے, یوں ایسے بیچ میں منہ پھنسا کے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے اور اپنی ماں کے لیے دعائیں کرتے, ہے نا. تو کبھی اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کریں, کبھی ان کے لیے اصالے ثواب کر دیا کریں, ہے نا. اب تو 40واں بھی ہوتا ہے تو مولانا لوگ پڑھتے ہیں بیٹا ٹہل رہا ہوتا ہے, جلیبی لا رہا ہے تو یہ لا رہا ہے, کتنی بری بات ہے. اولادوں کو اپنے ماں باپ کے لیے اچھی دعائیں کرنی چاہیے, یہ دین اسلام کی تعلیم. اچھا یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکھا کے جائیں گے تب تو وہ دعا کرے گا. جناب ماں باپ کی بھی کمیاں اس میں ہیں, اور ماں باپ بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ماں باپ سے کہ تم نے اپنے اولاد کی پرورش کیسے کی. تو آپ اپنے بچوں کو ایسا بنا کے جائیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں, اور اس میں یہ نہیں کہ ہمیں چلو حافظ بنا دیا عالم بنا دیا, نہ اسے اچھی تربیت. ابھی میرے ایک فون آیا تھا تو امام صاحب نعت پاک پڑھ رہے تھے, یہ ایک بچہ ہے جو عالمیت پڑھ رہا ہے, ان کے والد اتنا پریشان رہتے ہیں کہ یہ عالم تو پڑھ رہا ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ عالم کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ دستار لے کے ٹہلیں, حافظ کا مطلب یہ تو نہیں حفظ کر لیا تو واہ واہ ہمارے سر پہ تاج آ گیا ہے, کیسا کیا ختم. عمل سے تو کوئی بری نہیں ہو سکتا, ہے نا. کوئی اللہ کا ولی بھی ہو اور وہ نمازیں چھوڑے تو اسے گناہ کرے, اس کے لیے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہو جائے. کوئی اللہ کا نیک بندہ بھی ہو, کوئی ولی ہو جائے, ولایت کے منصب پہ پہنچ جائے, پھر بھی شریعت کے احکام تو اس کے لیے برابر ہے نا. نماز چھوڑنا اس کے لیے بھی گناہ ہے, نماز پڑھنے پہ اسے بھی اجر عطا فرمائے. ایسا تو نہیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گیا تو اب نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں پڑے گی, ایسا تو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب بارگاہ کون, اللہ کی بارگاہ میں نبی سے زیادہ مقبول